سوال ہے موجودہ دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہندوستان میں جو صورتحال ہے مسلمانوں کے ساتھ، پوچھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو انتہا پسند مسلمانوں کے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہیں، اس میں کیا پاکستانیوں کی یہ اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی، خصوصاً بیرون ملک رہنے والے پاکستانی تنظیموں کی، کہ وہ اپنے تمام ہندوؤں کا بائیکاٹ کر دیں؟ تو ہندو آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے؟ یہ جو بائیکاٹ، احتجاج اور اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ سب لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، ویسے اس کا کوئی حاصل کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی چیز ہوئی ہے کبھی؟ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے کہ وہ اس طرح کے مظالم نہ کریں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ 1928 سے پہلے دنیا فتوحات کے اصول پر قائم تھی۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اٹھیں گے، آپ دنیا کا کوئی علاقہ فتح کر لیں گے، آپ وہاں کے بادشاہ ہیں، اور وہاں کے رہنے والے لوگ وہ اپنے زمانے کے ہن، ستھین، دراوڑ ہوں، آریہ ہوں، وہ آپ کے غلام ہیں، ایک طرح سے محکوم ہیں۔ دنیا میں یہ قاعدہ صدیوں تک رہا ہے کہ فتوحات کی بنیاد پر دنیا کا نظم چلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو قومیں ملک فتح کر لیتی تھیں، ان کی عنایت ہو، کرم ہو تو اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں کیا کیا مظالم ہوتے رہے ہیں۔ 28 کے بعد دنیا نے یہ معاہدہ کیا کہ اب قومی ریاستوں کے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ خاص علاقے میں جو لوگ بھی رہتے ہیں، ان کی نسل کوئی اور ہو سکتی ہے، ان کا مذہب کوئی اور ہو سکتا ہے، وہ اب ان نیشن سٹیٹس یا قومی ریاستوں میں برابر کے شہری ہوں گے۔ تو یہ کوئی بڑا پرانا تصور نہیں ہے، یہ 1928 میں پہلی بار ایک باقاعدہ معاہدے کی صورت میں نمودار ہوا ہے، اور اس وقت مسیحی یورپ کے حد تک تھے اس کے اثرات۔ آہستہ آہستہ دنیا میں یہ عام ہونا شروع ہوا۔ ہمارے ہاں بھی جو نئے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوئے، خاص طور پر آزادی کی تحریکوں کے زمانے میں جو قیادت سامنے آئی، خواہ وہ مسلم لیگ کی تھی، خواہ وہ کانگریس کی تھی، یا مختلف ملکوں میں، تو وہ مغربی افکار سے متاثر لوگ تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم قومی ریاستیں بنا رہے ہیں۔ پاکستان بھی ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر بنایا گیا، اور بھارت بھی اسی طرح سے ایک قومی ریاست اور نیشن سٹیٹ کے طور پر بنا۔ تو یہ تصور چونکہ پیدا ہو گیا تھا، اور یورپ کے بہت سے ممالک نے یہ صورت اختیار کر لی تھی، اس وقت کی قیادت اس کا خواب دیکھتی تھی کہ وہ ایشیا میں بھی اور اس مشرقی دنیا میں بھی نیشن سٹیٹس قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہوئے بھی۔ تاہم جب اندرون ہم جھک کر دیکھتے ہیں تو لوگوں نے اس تصور کو قبول نہیں کیا۔ مثلا ہمارے پاکستان میں لوگ یہ نہیں مانتے کہ پاکستان ایک قومی ریاست ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، اور اس میں غیر مسلم دوسرے درجے کے شہری کے طور پر ہی رہ سکتے ہیں۔ وہ غیر مسلموں کی تعداد کافی زیادہ تھی، وہ ہم نے مار بھگا کے فارغ کر دی ہے۔ تو اب جو تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ کمپرومائز سا ہو گیا کہ چلیے آپ بھی رہ لیجیے یہاں پہ۔ ہندوستان میں تناسب بھارت میں بہت زیادہ ہے، 20-22 کروڑ مسلمان ہیں، مسیحیوں کی بھی بڑی تعداد ہے، تو وہاں پر بھی جو ہندوتوا کا فلسفہ ہے وہ نیشن سٹیٹ کے تصور کو نہیں مانتا۔ ان کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ یہ تو ہماری ماتا ہے، یہ پورا علاقہ اسی مذہب کا ہے، آپ کو یہاں رہنا ہے تو آپ ہندو بن کر رہیے، اور وہ اس کی تعویل بھی کرتے ہیں کہ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ایک کلچرل ٹریڈیشن ہے، اس کے اندر آپ آ کے رہیے۔ تو یہ ہے پس منظر اس ساری بات کا۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی جو پاکستان کو ایک مذہبی ریاست بنانے کے داعی ہیں، وہ قیام پاکستان سے بہت پہلے سے منظم ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں جن کو اب ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہندوستان میں اقتدار حاصل ہے، یہ بھی اس سے بہت پہلے سے منظم ہے۔ یعنی جس وقت کانگریس وغیرہ تحریکیں چلا رہے تھے، اس وقت بھی یہ یہی نقطہ نظر رکھتے تھے۔ انہی کے ایک صاحب تھے، انہی کے متاثرین میں سے، جنہوں نے مہاتما گاندھی کو اس جرم میں قتل کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی کچھ املاک دلوانے کی صحیح کی ہے۔ تو یہ دونوں طرف کی ذہنیت ہے۔ میرے نزدیک اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں،
وہ اس موضوع پر آگے بڑھیں. ہندوستان میں بھی ایک بڑی تعداد ہے اور پاکستان میں بھی جو چاہتی ہے کہ یہ قومی ریاستیں بنیں، دور حاضر کی جدید قومی ریاستیں، یہ فتوحات کی ذہنیت سے نکلیں اور یہ مان لیا جائے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ اپنے جغرافیے میں سب لوگوں کے لیے برابر کے ملک بن چکے ہیں. اس تصور کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ دلیل سے عام ہوگا، دانش سے عام ہوگا. اس کے لیے جدوجہد کی جائے گی. اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، ابھی ہم 22 میں جی رہے ہیں، 1 صدی بھی نہیں ہوئی اس تصور کو پیدا ہوئے. تو یہ احتجاج اور بائیکاٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی ہم مسلمانوں کو اس کا شوق ہے، ہم تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہ کرتے رہتے ہیں، حاصل اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا.